والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد للہ، اللہ کے کرم اور اس کے فضل اور اس کی خاص عنایتوں سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر مسجد خاصہ میں درس تفسیر و درس فقہ چلتا ہے اور اس کے درس کا تسلسل رہتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ البقرہ کی 166 آیات مبارکہ پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کی، 167، اور آج جو درس کا آغاز ہوگا وہ ہوگا سورۃ بقرہ کی 168 سے لے کر 171 173 آیت مبارکہ تک درس ہوگا۔ سب سے پہلے ان آیات مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہیں اس کا ترجمہ ہم سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، کھاؤ جو کچھ کی زمین میں ہے حلال پاک، اور تم شیطان کے راستوں کی اتباع نہ کرو، بے شک وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ شیطان تم کو برائی کا اور فحش کا حکم دیتا ہے اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ پر وہ چیز کہو جو تم نہیں جانتے۔ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تم اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اتباع کریں، بلکہ ہم تو اتباع کرتے ہیں وہ چیز جس پر ہمارے آبا کو ہم نے پایا۔ کیا وہ ان کے آبا نہیں تھے مگر عقل نہیں رکھتے کسی بھی چیز کا، اور نہ وہ ہدایت یافتہ تھے؟ ان لوگوں کی مثال، ان کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو جانوروں کو آواز لگاتے ہیں اور جانور نہیں سن سکتے سوائے آواز کے اور پکار کے۔ یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، اور اس کا شعور اور اس کو وہ نہیں جانتے، فہم لا یعقلون، اور وہ عقل نہیں رکھتے۔ تو ان آیت مبارکہ کا یہ ترجمہ ہوا ہے۔ اب اس کا شان نزول جو 168ویں آیت مبارکہ کا شان نزول ہے، مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ قبیلے بنو ثقیف، خزاعہ اور عامر ابن صعصع کے بارے میں نازل ہوا۔ انہوں نے اپنے آپ پر کچھ جانور کو حرام کر لیا تھا، انعام کو انہوں نے حرام کر لیا تھا، یا پھر بتایا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے جو جانور کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کسی کے نام سے نظر سے چھوڑ دیا جاتا ہے، تو انہوں نے اپنے آپ پر حرام کر لیا تھا کہ ہم یہ چیز نہیں کھائیں گے۔ اور بعض فرماتے ہیں مفسرین، یہ آیت مبارکہ حضرت عبداللہ ابن سلام کے بارے میں نازل ہوئی رضی اللہ عنہ، جو کہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن یہودی بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے جو ہے اونٹ جو کہ یہودیت میں جو ہے حرام تھی بنا لی تھی، انہوں نے، اگرچہ اونٹ بھی ان کے اوپر حرام نہیں تھا لیکن خود انہوں نے اپنے آپ پر حرام کر دیا تھا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھے پارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو ہے اونٹ وغیرہ یہ حرام نہیں تھا، لیکن یہ خود اپنے آپ پر انہوں نے حرام کر لیا تھا۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، کہ
ہر چیز حلال تھی، لیکن بنی اسرائیل والوں نے خود اپنی طرف سے اونٹ کا گوشت حرام کر دیا. تو یہ مسلمان ہوئے یہودی سے مسلمان، تو انہوں نے بھی اونٹ کو کھانا پسند نہیں کیا. تو اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی، اور بعض فرماتے ہیں کہ آیت یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، وہ آیت مبارکہ بھی انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو الغرض یہاں پہ یہ جو بات کا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں کھاؤ، تمہارے لیے کھانے کی اجازت ہے، مما فی الارض، جو کچھ کے زمین میں، حلال لن طیبہ، وہ دو چیزیں ہونی چاہیے، وہ کھائے جانے والی چیز حلال ہو اور پاک ہو. اب آج کل بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھیں گے بڑے بڑے جو ہے جہاں پہ فوڈ ملتا ہے وہاں پر طیباً تو آپ کو نظر آتا ہے، لیکن حلال کی کوئی تمیز نہیں ہوتی. طیب یعنی پاک ستھرا ہوتا ہے، بہت ہی جو ہے ہاسپٹلٹی جس کو کہتے ہیں، بالکل نظافت طہارت بالکل سب کچھ ہوتا ہے. لیکن بعض جو ہے ریسٹورینٹ میں، بعض ہوٹلس میں جو ہے حلال کی تمیز نہیں کی جاتی. اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تم کھاؤ حلال بھی ہو اور پاک بھی ہونا چاہیے. حلال یعنی المباح الذی احلہ الشرع، کہ شریعت نے جس کو حلال کیا ہے وہ حلال چیز کھاؤ، پر پاک اور صاف چیز کھائی جائے. حلال کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حلال جانوروں میں بھی ہوتا ہے، کہ حلال جو جانور شریعت نے بتائے ہیں وہ جانور ہی کھانے چاہیے. جیسے کہ جو جانور کسی کو ضرر نہیں پہنچاتے وہ جانور کھانے چاہیے. جیسے کہ اب شریعت نے بتایا کہ جو گائے ہیں، بیل ہیں، اس طریقے کے بکری ہیں، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، یہ جانور جو حلال جانور حدیث میں آیا ہے یا قرآن میں جس کا جو ہے ذکر کیا ہے وہ جانور کھانے چاہیے اور یہ حلال ہے. اور پاک وہ چیز کہ جس سے انسان کی طبیعت مائل ہو اور انسان جس کو پسند کرتا ہو وہ چیز کھانی چاہیے. اب حلال کے بارے میں علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ حلال ایک تو جانور بھی ہو، اور جو جانور خریدا جا رہا ہے وہ مال بھی حلال کا، کسی کو تکلیف پہنچایا ہوا نہ ہو، رشوت کا نہ ہو، ربا سود کا نہ ہو، کسی کو دھوکہ دیا ہوا مال نہ ہو، مکروہ مال نہ ہو، شبہ مال نہ ہو. کہ جہاں پر سور کھانا حرام ہے، ایسے ہی حرام مال سے حلال کھانا بھی حرام ہے. یعنی حرام کی کمائی کا حلال بھی حرام ہے. یعنی انسان وہ کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے، ایک بات یاد آئی آگے آپ کو آئے گا، کہ بندہ جو ہے جا رہا ہے، وہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں حج کے ارادے سے جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے لبیک سعدیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک 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 کی صدائیں آتی ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے ہاتف غیبی سے، لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک لأن مالک حرام وزادک حرام. کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں لبیک میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، تیرے لیے کوئی معبود تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں یہ فلان. تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیرے لیے تیری آنا قبول ہے نہ تیرے لیے کچھ خوش بختی ہے. کیوں جی حج کو جا رہے ہیں، حج کے ایام میں، ایام ذی الحج چل رہا ہے، حج کے ایام میں اور جو ہے اتنے متبرک دن ہیں، لیکن اللہ کو تو اللہ فرماتا ہے لِأَنَّ مَالَكَ حَرَامٌ وَزَادَكَ حرام، کہ تیرا مال بھی حرام کا ہے، تیرا توشہ بھی حرام کا ہے. تو جہاں پہ مال حرام لگا کے حج کو جائیں گے، اللہ اس کے نہ حج کو قبول کرے نہ جانا اور عبادت کو. صرف سور کا کھانا یا حرام کتے کا جانور کا کھانا حرام نہیں ہے. حلال کسی مسلمان بھائی کے مال کو ناجائز ہڑپ کر کے، کہ بہن کا حق وراثت میں، اس کے بہن کے جو ہے وراثت میں حق کو نہیں دیا، اپنے بھائی کے حق کو حق کی حق تلفی کر لیا، کسی کے حقوق کو دبا لیے، کسی کا مال ناجائز ہڑپ کر لیا، سود کا کاروبار. اللہ رحم فرمائے، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ مسلمان ان چیز میں مبتلا ہے، کہ سود دیا جا رہا ہے، اس میں 2 روپے دے رہے، 1000 روپے 10,000 دے رہے، 2,000 ایکسٹرا اماؤنٹ دے رہے، یہ سود ہوگا. مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ سود کا مال کھائے. تو جہاں پہ حلال جانوروں کو خیال کیا گیا ہے تو حلال کمائی بھی ہونی چاہیے. کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ پہلے جانور کو ذبح کرتے ہوئے یہ حلال نہیں، یعنی بہت اچھی بات ہے، آگے تحقیق کریں، لیکن یہ بھی تحقیق کریں کہ میرا مال حرام کا ہے یا حلال کا ہے. ایک بندے کا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ جنگل کو جاتا ہے، لکڑیاں کاٹتا ہے، اور وہ اپنے رشتے داروں، اپنے جو ہے ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں، اپنے جو اپنے اولاد کی جو ہے کفالت
करता है तो ये बंदा एक मस्जिद में बैठने वाले से बेहतर। क्यों दर्जा दिया गया? क्योंकि वो हलाल के लिए जंगल को जा रहा है। एक इबादत गुजार, नफिल इबादत गुजार से बेहतर ये है कि वो जंगल को जाए और लकड़ियां काट के वापस आए। तो हलाल कमाई की हमारे उलमा ने बहुत ख्याल किया है कि एक भी लुक़मा, आपको मालूम है अभी हाल ही में 2 शाबान और मुअज़्ज़म को एक बहुत बड़े इमाम की वफात का दिन था। जो है 4 या 5 शाबान मुअज़्ज़म में 2 शाबान मुअज़्ज़म को हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह, इनके बारे में वाक़या मेरे ज़हन में आ रहा है, आप इसको सुनिए कि ये कपड़ों की तिजारत करते थे। इनके हमारे असलाफ में हलाल हराम की इतनी ख्याल किया जाता था कि इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु ये 80 हिजरी में पैदा हुए, तो ये कपड़ों की तिजारत करते थे, कपड़े जो है बेचा करते थे। तो ये कुछ काम से बाहर गए और अपने गुलाम को दुकान पर बिठाया और एक शख्स मदीने से कूफा आया एक कपड़े की तलाश में, और उसको मालूम था कि कूफा में इमाम आज़म की दुकान पर ही ये कपड़ा मिलेगा, इसके अलावा किसी की दुकान पे नहीं मिलेगा। कुछ होते हैं कपड़े खास मखसूस जो इन्हीं की दुकान पे मिलते हैं, इसके अलावा किसी की दुकान पे नहीं मिलते। एक बंदा मदीने से आया, कबो बेश 1000 किलोमीटर का सफर करके मदीने से कूफा आता है। कूफा आने के बाद मस्जिद में नमाज अदा करता है, उसके बाद पूछता है कि भाई मुझे जो है एक कपड़ा चाहिए और कपड़ा कहाँ मिलेगा? तो लोगों ने बताया कि ये इमाम साहब की दुकान पे मिलेगा और वहीं पे आप जाना। तो कीमत क्या होगी? तो कहा कि कीमत इमाम साहब बिल्कुल बराबर लगाते हैं, ज़ायद कीमत नहीं लगाते, जितना वो कहे वो आप ले लें। ठीक है, कहाँ है? पूछते हैं, दुकान पे आ जाना। इत्तेफाकी तौर पर दुकान पर इमाम साहब ले लेते, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु ले लेते, उनका गुलाम दुकान पे रहता है। तो पूछते हैं कि कपड़ा है? गुलाम कहता है कि हाँ कपड़ा है। कपड़ा असल में था वो 600 दिरहम, 600 दिरहम का, 600 दिरहम का वो कपड़ा। तो गुलाम देखा कि आने वाला शख्स दूर से आ रहा है, डेली का कस्टमर है तो पहचानते हैं कि भाई डेली आएगा, अगर गलत दे देंगे तो फिर आके पूछ लेगा। लेकिन एक मर्तबा आने वाला कस्टमर है और उसको ये मालूम है कि बहुत दूर से आया, फिर दोबारा आने का इम्कान नहीं है, तो बोले 1000 दिरहम का, 1000 दिरहम। शौकीन था कपड़े का पहनने का, चादर थी या कपड़ा था, तो उसने 1000 दे दिया, क्योंकि सुन रखा था कि इमाम साहब की कीमत दुकान में कीमत वाजिबी होती है, बिल्कुल मेरी जो है जितनी कीमत है उतनी दे रहा। 1000 निकाला, दे दिया और लेकर चला गया। अब आए इमाम साहब, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु आके पूछे कि भी वो कपड़ा कहाँ है? आके बेच दिया। अब मैं कहता हूँ कि आजकल के जो दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको अगर ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो बहुत ज्यादा फायदा, रमजान की आमद है, अब जो जितना बेकार चीज बेच देगा उतना ज्यादा फायदा समझता है। अब हर मजहब वाले दूसरे जो होते हैं उनकी ईद और त्योहार, उनके अय्याम आते हैं तो अच्छा से अच्छा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुसलमान इतनी बदतरीन कौम है कि जब मुसलमान के आयात आते हैं या जैसे रमजान का मौका, क्योंकि फ्रूट्स का मौका या कोई दूसरी चीज हर चीज अल्लाह खाने में इजाफा फरमा देता है, बेकार से बेकार चीज अगर कोई दे देता है तो वो अपने आप को बहुत अच्छा जो है दुकानदार समझता है। इमाम साहब आए उस जमाने में, उन्होंने क्या हुआ? कहा कि कपड़ा मैंने बेच दिया। कितने में बेचे? 1000 में बेच दिया। तो कहा गलत करे, और गुस्से में आए कि तू जो है मुसलमानों के साथ दगाबाजी के लिए यहाँ बैठा हुआ है, कि मुसलमानों को धोखे के लिए यहाँ बैठा है। मैंने बताया कि 600 में देना और 2000 में दिया है, मैं नहीं होगा। उसको बर्खास्त कर दिया वहां से, और वो जो है कीमत लेकर अब मदीने की तरफ सफर किया। क्यों? कि पैसे वापस कर दिया जाए 400। तो अब वो निकले कूफा से मदीना पहुंचे। अब मदीने में कौन साहिब है क्या है मालूम नहीं है, क्योंकि आजकल तो जमाना जो है कैमरों का जमाना है, हर जगह दूर की दुकान पे कैमरे बंद, लेकिन वो जमाना कुछ भी जो है तरक्की का नहीं है। अब मदीना पहुंचे तो मदीने में कई दिन मस्जिदों में नमाज पढ़ने लगे, कहीं वो साहिब नजर आ जाए या वो सी चादर नजर आए, फिरते रहे। लेकिन एक मर्तबा हुआ है कि ज़ोहर की नमाज आप मस्जिद में अदा फरमा रहे थे, वहां पे वो शख्स आया और उसके कांधे पे वो चादर पड़ी हुई थी। नमाज से फारिग होने के बाद इमाम साहब ने पूछा कि आपने ये चादर कहाँ से खरीदी? तो कहा कि मैंने कूफा से खरीदी है, इमाम आज़म नौमान इब्न साबित के दुकान से खरीदी। तो कहा कि मैं ये नौमान बिन साबित आदमी, वो तो दूसरे थे। कहा नहीं, वो मेरे गुलाम थे, मैंने उनको बिठा कर गए थे, आपने कितने में खरीदा? 1000 में खरीदा। कहा कि इतनी कीमत का नहीं है, बल्कि ये 600 का है, 400 दिरहम में वापस करने के लिए आया। तो
ایمان صاحب کہ کہیں 400 حرام کا لقمہ میرے پیٹ میں نہ پہنچ جائے، اسی لیے 400 واپس کرنے مدینے سے کوفہ سے مدینہ تشریف لائے۔ یہ دیکھا کہ حرام نہ ہو، حرام کی غذا نہ ہو۔ اتنے متقی اور اتنے پرہیزگار امام اعظم ابو حنیفہ کہ آپ کو خبر ہو گئی کہ کوفہ میں جو ہے بکریاں چوری کی لالی گئی ہیں، بکریاں چوری کی لالی گئی ہیں۔ تو کہا کہ چوری کی بکریاں اگر ملا دی جائیں اور میں خرید کے کھاؤں گا تو بھی میرے لیے گناہ ہے۔ حالانکہ فتویٰ تو نہیں ہے کہ خرید کے کھائے تو خارج ہے، لیکن ان کے تقوی کا عالم یہ ہے کہ چوری کی بکریاں اگر بازار میں ڈالی گئی اور میں خرید لوں گا تو حرام نہ غذا میرے پیٹ میں جائے۔ تو کہا کتنے سال بکری جیتی؟ لوگوں نے کہا 5 یا 6 سال بکری جیتی۔ کہا کہ جب تک کوفے میں رہوں گا 5 یا 6 سال بکری کا گوشت نہیں کھاؤں۔ یہ تھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، ایسے متقی اور ایسے پرہیزگار۔ انہوں نے ہمیشہ جو ہے انہوں نے نہیں بلکہ ہر ایک اتنی حلال غذا کھانے کی بھی اور اپنی اولاد کو کھلانے کی بھی جو ہے بہت زیادہ پابند رہا کرتے تھے کہ کوئی بھی حرام کا لقمہ نہ میں کھاؤں نہ میری اولاد کھاؤں۔ آج آپ ہاتھ اٹھا کے لمبے لمبے دعائیں ہو رہی ہیں، گڑ گڑایا جا رہا ہے، دعائیں مانگی جا رہی ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ حرام کا غذا ہے۔ جب بندہ حرام کا کھاتا ہے، حرام لقمہ اس کے پیٹ میں جاتا ہے تو اس کی دعائیں ہرگز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ حلال اور پاک اور صاف چیزیں کھائی جائیں۔ تو حلال جہاں پہ جانوروں میں بھی ہے وہاں پر حلال کمائی کا بھی خیال کیا جانا چاہیے۔ علماء نے ذکر کیا 6 چیزیں اپنی کسب میں اپنے مال میں۔ آپ دیکھیں گے میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کیا، بہت بڑے بڑے اولیاء اور علماء نے جو ہے معاش کو اس طریقے سے اختیار کیا کہ کوئی ہے ہنڈیاں بنا رہا ہے، امام خدوری ہے بہت بڑے فقہ امام، گھڑے بنا کر زندگی گزارتے تھے، گھڑے بنا کے زندگی گزارتے۔ کوئی ہے کپڑوں کی تجارت، امام اعظم کپڑوں کی تجارت، غوث پاک کپڑوں کی تجارت، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حلال کمائی ہمارے پیٹ میں جائے، حرام نہ ہمارے ہاتھ کو آئے۔ کیونکہ محنت مزدوری کرتے تھے، کچھ بھی کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، لیکن حرام کا لقمے سے ہمیشہ پرہیز کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو لازم ہے کہ اس سے پرہیز کرے۔ پہلا ہے ربا، سود ہے۔ اللہ کے رسول نے بہت اس کی تعریف فرمائی کہ گویا اپنی ماں سے زنا کے برابر ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے مقابل جو ہے جنگ کے لیے آ جا رہا ہے۔ جو سود کھاتا ہے، حرام جو ہے بتا دیا گیا، حرام مال کو اس میں شامل کرے، یا دھوکہ دے کے کسی کو کھا لیا، مکروہ چیز استعمال کر لی، اور بسا اوقات شبہ بھی اگر ہو جاتا ہے تو اس میں بھی لازم ہے کہ پرہیز کیا جائے کہ جہاں پہ شبہ آ گیا وہاں پر بھی احتیاط کرنا لازم اور ضروری۔ اللہ فرماتا ہے کھاؤ تم جو کچھ زمین میں ہے، اور اس میں حلال چیزیں جتنی بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی، حلال جتنی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں کھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پانی میں رہنے والے جانور بھی ہیں، اگرچہ کہ پانی میں ہے لیکن پانی زمین پر ہے، اس وجہ سے پانی کے جانور بھی کھا سکتے ہیں، لیکن پانی کے جانور میں سوائے مچھلی کے علماء احناف کے مطابق جو ہے دیگر جو جانور ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس حرام ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستے کی اور اس کے پیروی نہ کی جائے، اس کے راستے کو اختیار نہ کیا جائے، اس کی بتائے ہوئے راستے کو اختیار نہ کیا۔ خطوۃ اصل میں کہتے ہیں جو ہے قدم کو، اس کے قدم کا قدم نہ چلے بلکہ شیطان کی مخالفت کرے، کیونکہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک جو ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بے شک شیطان، اب یہ حرام کے بارے میں اور ایک بات سن لیں، اگر آپ جو ہے کسی ڈاکٹر کو بتا رہے ہیں، کسی طبیب کو بتا رہے ہیں، اور اس نے کہا کہ آپ کو جو ہے مثال کے طور پہ آپ شکر استعمال زیادہ نہ کریں، آپ کی جو ہے طبیعت اور خراب ہو جائے گی، جو ہے شوگر پیشنٹ کو جو ہے ذیابطیس کے مریض کو جو ہے بتا دیا گیا کہ تم جو ہے شکر استعمال نہ کرو، اگر زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کی طبیعت اور بگڑ جائے گی، تو بیچارہ کیا کرے گا؟ سامنے میٹھا بھی لا لیا، فنا بھی آ گیا، وہ ہرگز کھانے کا نہیں نام لے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا جو ابھی میرے ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا، انہوں نے سجیسٹ کیا ہے کہ اس کو استعمال کرنا، اگر استعمال کریں گے تو اور بیماری ہو جائے گی، گردے فیل ہو جائیں گے، فلاں ہوں گے، شوگر زیادہ ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹر کے کہنے پر وہ حلال چیز کو چھوڑ رہا ہے اس وجہ سے کہ اس کو بھروسہ ہے اپنے ڈاکٹر پر۔ جب اللہ نے فرمایا حلال کھاؤ تو وہ تو ہمارے رگے جان سے قریب ہے، تو وہ ہم کو جو حکم دے گا حلال چیزوں کا اور پاک چیزوں کا، تو اس میں ہمارے لیے ہی راحت ہے اور ہمارے لیے ہی سکون کا باعث ہے۔ جو حرام کا لقمہ کھاتے ہیں اللہ ان کی زندگیوں سے سکون کو نکال دیتا ہے۔ سکون یہ حلال روزی میں میسر رہتا ہے، حرام روزی میں اور حرام غذا میں اللہ کبھی سکون
نہیں رکھتا. اور شیطان یہ جو ہے ہمیشہ تمہارا کھلا دشمن ہے. دشمنی کس طریقے سے کرتا ہے؟ کبھی شرک پہ ابھارتا ہے، کبھی گناہ میں کبیرہ پہ ابھارتا ہے، کبھی اچھے اعمال کو چھوڑنے کے ذریعے ابھارتا ہے. اس کا کام ہی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انما یأمرکم بالسوء، بے شک شیطان برائی کا حکم دیتا ہے، والفحشاء، فحشاء اور فحش چیز کا حکم دیتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سو سے مراد ما لا حد فیہ، کہ جس میں کوئی حد نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ کو سو کہا جاتا ہے، اور فحشاء کہا جاتا ہے جس میں حد ہوتی ہے. جیسے کہ چوری کرنا ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، اسی طریقے سے زنا کیا تو اس میں کوڑے برسائے جاتے ہیں، رجم کیا جاتا ہے. یہ بھی جو ہے فحشاء میں آتا ہے. اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس فحشاء سے مراد زنا بھی مراد ہے، کہ شیطان ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے. اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ آیا بھی اللہ کے پاس سے یہ ہے کہ میں جو ہے ان کو بھٹکاؤں گا، اور ان کو بھٹکاؤں گا، اور ان کو جو ہے میں ان کے راستوں پہ بیٹھ کے ان کو جو ہے بھٹکانے کی کوشش کروں گا. تو یہ ہمارا کھلا دشمن ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ چیز کہتے ہیں اللہ پر جو وہ نہیں جانتے، کہ اللہ کے بارے میں برا بھلا کہہ دیتے ہیں، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دیتے ہیں. یہ شیطان کا ابھارنا ہے اور شیطان کا حکم دینا ہے. وہ کافر اس طریقے کا معاملہ کرتے ہیں. اب یہاں سے فرمایا گیا کہ اس کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اسلام کی طرف ندا دی، کہ بلایا کہ تم آؤ جو ہے سیدھے راستے کی طرف اور سیدھا راستہ اختیار کرو. تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو قالوا، تو وہ کہتے ہیں نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ ہمارے ماں باپ کو ہم جس پہ پائے ہم اس کی اتباع کریں گے. تو اس میں بھی ہے کہ اگر ماں باپ مشرک ہے، کافر ہے، تو ان کا قول یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ بھی شرک کرتے تھے، ہمارے باپ دادا بھی شرک، ہمارے باپ نے شرک کیا، ہمارے دادا نے شرک کیا، ہم بھی وہی کام کرتے ہیں. اور جب کہا جاتا ہے کہ ان سے کہ جو حلال چیزیں کھاؤ، اونٹ کا گوشت کھاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نہیں گئے، ہم بھی نہیں کھائیں گے. اس طریقے کا معاملہ ہوتا تھا. تو ہم نے ماں باپ کو، ہمارے آبا و اجداد کو جس پہ پایا ہم اس کی اتباع کریں گے. بعض لوگ، اب یہ بات رکھیں کہ بعض لوگ اس آیت مبارکہ کو مسلمانوں پہ جوڑ دیتے ہیں، مسلمانوں پہ لائی اور یہ آیت مبارکہ بٹھا دیتی ہے کہ دیکھو تمہارے ماں باپ، تمہارے آبا و اجداد یہ کام کرتے تھے، یہ کام کرتے تھے، یہ کام کرتے تھے، یہ آیت مبارکہ تمہارے بارے میں نازل ہے. بندے خدا، یہ مشرکوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیت ہے. آیت مشرکہ کو پورے مسلمانوں پہ جوڑ دیا جا رہا ہے کہ مسلمان بھی جو بھی شرک کرے. یہ آیت مشرکوں کے بارے میں نازل ہے. مشرک، ان کے ماں باپ، ان کے آبا و اجداد شرک کرتے تھے. جب ان سے کہا جا گیا کہ شرک مت کرو، حلال چیزیں کھاؤ، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو جو ماں باپ ہمارے آبا و اجداد کریں ہم کریں گے. تو اب مسلمانوں کو چھوڑ دیا ہے کہ تم یہ غلط کام کر رہے، یہ غلط کام کر رہے. ہمارے آبا و اجداد سے اچھی چیزیں چلتی آ رہی ہیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو یہ آیت مبارکہ مشرک میں اور مسلم، اگر کوئی کسی کے والد محترم ہے اور جو ہے وہ 5 وقت کے نمازی ہے، اور آپ کو بھی عادت ہوگی 5 وقت نمازی پڑھنے کی، اور آپ کہیں کہ میں نے ہمارے ماں باپ، ہمارے باپ کو اسی پہ پایا کہ وہ 5 وقت کے نمازی ہے، تو کیا یہ عمل غلط ہوگا؟ نہیں ہوگا. یہاں پہ جو رد ہے غلط باتوں کا رد ہے، شرک کا رد ہے، کفر کا رد ہے. اچھی چیزیں اگر باپ دادا کر رہے تھے ہم اس کو اختیار کر رہے ہیں. کسی کے باپ جو ہے ہمیشہ سال میں جو ہے رمضان کے موقع پر جو ہے بہت زیادہ خیر و خیرات کیا کرتے تھے، لیکن وہ عادت ہے کہ رمضان میں خیر و خیرات زیادہ کریں. کیا میرے ماں باپ ایسا کرتے، باپ ایسا کرے، ہمارے دادا ایسا کرتے تھے، میں بھی ایسا کرتا. اچھی سنت ہے اور اچھا چیز ہے، شریعت نے اجازت دی. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کفر کی اور شرک کی آیتوں کو یہ مسلمانوں پہ ٹھوس دیتے ہیں. دیکھو یہ تمہارے باپ بھی کر رہے ہیں اور تم بھی ایسا کریں. تو دیکھا جائے گا کہ عمل کون سا ہے، کہ اگر وہ ان کے عمل غلط ہے تو غلط چیز کو بتایا جائے کہ یہ غلط تمہارے ماں باپ کر رہے تھے، تم کو اس کو چھوڑنا چاہیے. ہاں اچھی چیز باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یا کھلا کھلا بول دیتا ہوں آپ کو کہ اگر ہم جو ہے پالوی بناتے ہیں، ہم اگر 11ویں کرتے ہیں، ہم اگر جو ہے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، ہم اگر بادشاہ برات کے موقع پر ہم ہمارے مردوں کو جو ہے ہمارے ایصال ثواب مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم بولتے ہیں یہ ہمارے اسلاف سے چلتا ہوا آ رہا
ہے, ہمارے بزرگان دین سے چلتا ہوا آ رہا ہے. یہ خیر و برکت کا معاملہ ہے کہ ہم اچھی چیز بنا کے ہمارے رشتے داروں کو دے دیتے, غریبوں کو دیتے, اور ہم جو ہے فاتحہ خوانی کرتے. دیکھو قالوا ما وجدنا علیہ, دیکھو تمہارے باپ دادا کرتے والے تم بھی کرے. ارے بندے خدا دیکھ تو صحیح کہ یہ فاتحہ کا معاملہ ہے, یہ معاملہ غلط ہے یا صحیح ہے, اس کو دیکھا جائے گا کہ ہمارے ماں باپ نے اچھا کام کیا اور یہ چیز اچھی ہے تو اچھی ہے, اگر غلط کام ہے تو پھر اس کو اس کی طرف لوٹایا جائے. تو آپ نے جو ہے واضح آپ کو اشارت میں بتانا چاہا, لیکن دل یہ چاہا کہ آپ کھلے طور پہ بتا دوں, اسی لیے کھلے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے بہکاوے میں اور ان لوگوں کے باتوں میں نہ آئے. اچھی چیز ہو تو اچھی چیز آپ پر کرنی چاہیے. وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ, اگرچہ کہ ان کے ماں باپ, ان کے آبا و اجداد مشرکوں کے لا یعقلون شیئا, کسی چیز کا عقل نہیں رکھتے, ولا یہتدون, اور نہ یہ ہدایت یافتہ ہیں. اب اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ مثالیں دے گی. اللہ کی جو عادت کریمہ ہے, کبھی مچھر کی مثال دے دیا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ, کبھی گدھے کی مثال دے دیا کمثل الحمار کہہ کر, کبھی جو ہے کتے کی مثال دے دیا کہ کتے کی مثال, کبھی گدھے کی مثال, کیونکہ آسان آسان مثالیں اللہ عام لوگ بھی جس کو سمجھ سکے. یہاں پر بھی ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے. وہ مثال کیا ہے کہ اس کو آپ سمجھ لیں. فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو اپنے جانوروں کو, غنم کو, بکریوں کے ریوڑ کو پکار رہا ہے, آوازیں لگا کے بکریاں چرانے والے شو, تو اس کا مقصد کبھی ادھر پھیلانا ہوتا ہے, کبھی ادھر چلانا ہوتا ہے, ادھر چلانا ہوتا ہے. تو اس کی آواز یہ کچھ سوچ کر پکارتا ہے, لیکن بکریاں اس کی آواز کیا کہہ رہا ہے نہیں سمجھتے, بس کچھ آوازیں آتی ہیں, مطلب مفہوم زیادہ بکریاں نہیں سمجھتے, بس یہ سمجھتے ہیں کہ آواز آ رہی ہے, کچھ ہم کو ادھر پلٹنا ہے, کبھی ادھر پلٹنا ہے. وہ مطلب اور مفہوم کو نہیں سمجھتے. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہا ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا, ان لوگوں کی مثال جو کفر کیے, كَمَثَلِ الَّذِي يَنِيخُ, اس شخص کی طرح ہے جو بکریوں کو آواز لگاتا ہے, مگر بکریاں وہ ہیں لا يسمعوا ولا الا دعاء ونداء, کہ بکریاں نہیں سنتے سوائے آواز کی اور پکارنے کی. ان کو اگر ادھر آؤ, اگر بکری سے کہا جائے ادھر مڑو, کیا بکریاں سمجھتی نہیں سمجھ سکتی, کہ ان کو مفہوم نہیں معلوم, بس ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آواز آ رہی ہے, وہ آواز کے مطابق آؤ, مطلب آؤ کا مطلب نہیں معلوم ان کو, یعنی مطلب یہ کہ مالک پکار رہا ہے, ایک آواز آ رہی ہے, ان کو آؤ یعنی اردو کا لفظ ہے اور یہ آنا چاہیے, ان کو نہیں معلوم تھا, بس آواز ہے. ایسے ہی یہ کافر ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, عذاب سے ڈراتے ہیں, جنت کی بشارت کی جو ہے آیات سنائی جاتی ہیں, وہ نہیں سمجھتے. بس یہ عربی زبان ہے, الفاظ ہے, بس اس کو سنا اور انسنی کر دی اور اس کو جو ہے بس اس کو اڑا دیا, اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے. تو اللہ نے ان کو مثال دی, ایک چرواہا ہے اور چرواہے بکریوں کو بلاتا ہے تو خالی آوازیں بکریاں سنتی, ایسی حساب ہے کہ اللہ کے رسول کو سنا رہے ہیں, لیکن یہ شخص یہ جو ہے کافر ہے, بس آواز سمجھ کر اس کو سن رہے ہیں اور اس کو چھوڑ دے رہے ہیں. سم بکم عمی فہم لا یعقلون, یہ جو ہے گنگے ہیں, بہرے ہیں, اندھے ہیں اور اس کا عقل نہیں رکھتے. تو یہاں پہ علماء اکرام نے فرمایا کہ آپ ظاہری طور پر ابو جہل ہے, ابو لہب ہے, جو ہے ابھی اتبا ہے, شیبہ ہے, جو حضرائے قریش ہے, دیگر تھے کیا یہ اندھے تھے یا بہرے تھے یا گونگے تھے؟ نہیں, گونگے نہیں تھے, بلکہ یہ تو زبردست عربی بولنے والے تھے, بڑے اچھے, بعض تو خطیب بھی تھے, بہت اچھی بیان کرنے والے بھی تھے. اور جب ان کی بات آئی تو ابو لہب کے بارے میں بھی آتا ہے لمبا پورا, لہب کہتے ہیں شعلہ, یعنی ایسا لمبا پورا تھا اور اتنا گورا تھا کہ گویا کہ اس کی چہرے پہ ایک خون اتنا تھا کہ لالی کی وجہ سے لوگ اس کا نام بھول کے جو ہے لہب کہا کرتے تھے. کہ اندھے بہرے نہیں تھے, لیکن اللہ نے ان کو اندھے بہرے گونگے فرمایا. تو اس لیے فرمایا کہ جو حق کو نہ سنے وہ بہرا ہے, جو حق کو نہ دیکھے وہ اندھا ہے, جو حق بات زبان سے بیان نہ کرے وہ گونگا ہے. کہ زبان ہونا, آنکھ ہونا, کان ہونا, اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے اندھے بہرے نہیں, اندھے بہرے وہ ہے جو حق کو تسلیم نہیں کرتے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کو ہاتھ بھی الہم ارجل یمشون بہا, یہ ان کو ہاتھ ہے, ان کے پیر ہے, کہ لہم ارجل یمشون بہا ولہم ایدی یبطشون بہا, یبطشون بہا, کہ ان کے ہاتھ ہے پکڑتے ہیں, پیر ہے چلتے ہیں, ولہم اعین اور کان ہے دیکھتے ہیں, سماعت بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن اولئک کالانعام, بلکہ یہ جانور ہے اور اس سے بھی بدتر ہے. کہ انسان جسم اور کی تندرستی والا ہے لیکن ایمان والا نہیں ہے, تو یہ جانور سے بھی بدتر ہے.
करके जानवर जाएंगे जहन्नम मिलेगी ना, जन्नत मिलेगी, ज़ुबा कर दिया जाएगा, ये फना हो जाएगी। लेकिन जो जहन्नमी होंगे, जो काफिर होंगे, अल्लाह इनको हमेशा हमेशा जहन्नम में कैद करके रखेगा, या जहन्नम में हमेशा अज़ाब मुसल्लत किया जाएगा। फरमाया कि गूंगे भी हैं और ये बहरे भी हैं और ये अंधे भी हैं, ये ज़बान से बयान भी नहीं कर सकते हैं और सुन भी नहीं सकते हैं और देख भी नहीं सकते। ये अक्लमंद नहीं है। अक्लमंद वही है जो ईमान वाला होता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इंशाअल्लाह जो है अल्लाह इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आइंदा जो दर्स होगा इसमें बहुत अहम बातें आएंगी कि अल्लाह ने फरमाया कि कौन कौन सी चीज़ें हराम है, उसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तिसार से इसमें जिक्र किया और तफसील से सूरह माइदा में है। अगर अल्लाह ने हयात बाकी रही तो आइंदा दर्स में आपके सामने जिक्र किया जाएगा। मुख्तसर दर्स फिक्र भी सुन लें आप। जो है शरा शरीफ में ज़बाह के बारे में चल रहा है। किसी जानवर के ज़बाह के लिए कोई खास नियत मुकर्रर नहीं। अब अगर अकीक़े का जानवर भी ज़बाह कर रहे हैं, दुआ पहले पढ़ लेंगे, अल्लाहुम्मा हाज़िही अक़ीक़तु फुलान इब्न फुलान लहमुहा बिलहमी दमुहा बिदमिहा अज़मुहा बिअज़मिहा या अल्लाहुम्मा आतिक़ल क़बा। इस तरीके से दुआ पढ़ेंगे। लेकिन जब ज़बाह करेंगे अल्लाह बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ेंगे। बस एक ही जो है कलिमा है, बस बिस्मिल्लाह। और इसी तरीके से अक़ीक़ा है या कुर्बानी है, दुआ पढ़ लेंगे। लेकिन ज़बाह करते वक्त हर जानवर को ज़बाह करने से पहले बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ना चाहिए। कहीं के ज़ुबाह करने का हुक्म है, बस गाय, बकरी, मुर्ग वगैरह के लिए अलग अलग नियत करने की जरूरत नहीं है। मुर्गी है, छोटी है तो छोटी दुआ बिस्मिल्लाह पढ़ के खाली ज़ुबाह कर दिए, और ऊंट है, लंबा है, बड़ा है, उसको बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर अला मिल्लति रसूलिल्लाह से बड़े बड़े दुआ की। हर एक के लिए बस एक बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर। तो एक बात है, क्योंकि क्यों होता है, अभी 150-200 साल पुरानी किताब लोग बताते हैं कि बास देहाती जाति लोगों का दस्तूर है कि हर जानवर के लिए एक खास नियत यानी अरबी इबारत पढ़कर ज़बाह करते हैं। अब हो सकता है कि कुछ जाहिल लोग देहात में गौ में बकरी का दजाजा बोल के गनम बोल के ज़बाह करते हैं, तो फरमाया कि नहीं, हर एक के लिए बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ना चाहिए। और ऐसी नियतें कर ले तो गुज़ारा नहीं, लेकिन बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर ही ज़बाह करें। अगर कोई शख्स तरीक़े ज़बाह की नावाकिफियत के बाइस किसी वाकिफ़ शख्स या बाप दादा की बड़ी छुरी यानी छुरी पे पढ़ लिए बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ के दम करके छुरी रख दी, उसको काम में लाए, यानी ऐसी छुरी जिसमें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहे बगैर जानवर ज़बाह करे तो दुरुस्त नहीं। ये होता था कहते हैं आज से नहीं, ये किताब लिखने की वजह ही यही है कि पहले एक तो जो है ये लोग जो होते हैं ना ज़बाह करने वाले, जो मसालिक में रहते हैं, जो जानवर ज़बाह करते हैं, इनको अरबी में कहा जाता है मुल्ला पहले उनको कहा जाता था। ये जो निसाब है, एक निसाब इसमें मुल्ला का निसाब। तो जहाँ जहाँ पर जो है हुकूमत वक्त से यानी जो है सल्तनत आसिफिया में उस्मान अली खान महमूद खान बादशाह के ज़माने में अगर कोई मसलक पे काम करना है तो उसके लिए लाजिम था कि वो मुल्ला का इम्तिहान दे और उसके बाद जो है वहाँ पे उसको नौकरी दी जाती थी गवर्नमेंट जॉब्स की तरह, लोग जानवरों को ज़बाह करें। अब आजकल हर कोई कितने रंग, क्योंकि उसको मालूम होना चाहिए कितने रंग कटना चाहिए। अगर मरता हुआ जानवर है तो एकदम लाके ज़बाह, कितनी हयात उसमें, इससे पहले जिक्र किया, कितनी हयात उसमें बाकी है। मर गया जानवर, उसको बिस्मिल्लाह अल्लाह होगा, उसके हाथ में देना, पैर देना, क्योंकि मसला है एक मरता हो जानवरों का अखबार है, मरा हुआ जानवर अल्लाह के ज़बाह कर दो, हराम खुद जो कर दिए काम, दूसरों को भी हराम खिला रहे। तो ये बहुत अहमियत वाली चीज़ थी, इसीलिए मुल्ला का निसाब मुकर्रर किया था और लोगों को पढ़ाया गया। उसके बाद इंतजामिया से इम्तिहान देके उनको मुल्ला की नौकरी कराई जाती थी। तो पहले होता क्या था कि गाँव और देहात में, हमने हमारे असातिज़ा भी सुना था कि छुरी पर वो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के रखते थे। एक ताबदान में महफूज, जैसे आजकल हम कुरान शरीफ खिलाफ वगैरह करके ऊपर के ताबदान में कोई भी नहीं चाहिए उस तरीके से रखते थे, ऐसी छुरी को जो है बन के रखते थे। जानवर ज़बाह होता करना होता, वो छुरी निकाल के उसको ज़बाह कर देते। तो है कि बिल्कुल हराम है कि छुरी पे पड़ा हुआ अगर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अगर है, उसको कोई मानी नहीं रखता कि आप छुरी लेकर ज़बाह करने वाला बिस्मिल्लाह अल्लाह, कितनी जहालत थी। आप अंदाजा करें कि इस तरीके का मामला था। तो हज़रत फरमाते हैं कि ये हराम होगा और इस तरीके का कि अगर कोई बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर छुरी रखती है और उसी छुरी से ज़बाह करे, ये जरूरी नहीं कि छुरी पर पड़ा हुआ ना हो, जो करके ज़बाह करने वाला ज़ाबित ये बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़बाह करे। अलम तक
یا چلے کے روبرو نیا مکان یا باولی تالاب یا پل کے پایا کھودتے وقت یا کسی دیور یا گوری یا دسیرے کے موقع پر جھنڈے کے نیچے بکرا وغیرہ وغیرہ ذبح کرنا یہ ناجائز ہے. ایسا اس طریقے کا عمل ہرگز نہ کیا جائے. اور اگر جو ہے ذبح کرے اور اگر اس کا نام لیا جائے تو یہ حرام ہو جائے گا. اگر ذبح کرتے وقت ہم ہمیشہ اگر گھر کو بھی لانے اگر بیاہنی یا جو ہے میلاد بنائی جاتے ہیں تو اگر بکرا وغیرہ بھی ذبح کرے تو کوئی بھی شخص جو ہے ان کے نام سے ذبح نہیں کرتا بلکہ اللہ کے نام سے ہی ذبح کرتا ہے. تو دیکھنے میں دکھائی جائے گا کہ ذبح کرتے وقت اگر انہیں اللہ کے علاوہ یہاں تک کہ اگر حضور کا بھی نام لے کر ذبح کرے گا تو جانور حرام ہو جائے گا. بسم اللہ کے بجائے بسم محمد بول کے اگر ذبح کرے گا تو حرام. ذبح کرتے وقت صرف اللہ ہی کا نام لینا چاہیے. اگر کوئی حلال جانور کسی کوئے میں یا گڑھے میں گر جائے یا وحشی ہو جائے یا کوئی ایسی مجبوری پیش آ جائے جس میں بطریق مذکور ذبح ممکن نہ ہو تو ایسی حالت میں اضطراری ذبح کا حکم ہے. یعنی تیر یا نیزہ وغیرہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو زخمی کر دیا جائے. جانور پاگل ہو گئے اس کو پکڑ کے جو ہے ذبح کرنا ممکن نہیں ہے تو تیر وغیرہ کر کے جو ہے اس کو مار کے جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو زخمی کریں گے. اس کے بعد اس کو ذبح کیا جائے گا. اس کو ذبح اضطراری کہتے ہیں, مجبوری کا ذبح. کہ اونٹ کو بھی اسی طریقے سے پہلے مار کے اس کو زخمی کیا جاتا ہے, اس کے بعد اس کو نکال ہوتا ہے, اس کے بعد اس کو ذبح کیا جاتا ہے. بشرطے کہ اس کے باہر نکلنے یا مل جانے کے بعد اس میں اتنی حیات باقی نہ رہے کہ فوراً اس کو ذبح کر سکے. اگر حیات باقی نہیں تو ذبح کرے, اگر ذبح کرنے کی حیات باقی نہیں لیکن بسم اللہ کہہ کر تیر چھوڑا تھا تو اس کو وہ جو ہے جانور حلال ہو جائے گا. جس حلال جانوروں کو تیز چیز مثلا تیر وغیرہ یا سیدھے ہوئے جانور سے شکار کیا جائے اس کا کھانا بغیر ذبح کیے درست اور جائز ہے. آپ کو نہیں معلوم ہوگا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ میں جو میں نے ذکر کیا وہاں پر ایک کتے کا بھی ذکر ہے. کتے جس کو کلب معلم کہتے ہیں. اس لیے آپ کو جو ہے بیانات جہاں پہ ہوتے ہیں آپ کو یہ چیزیں نہیں معلوم ہوتی. درس میں جہاں بیٹھتے ہیں آپ کو معلوم, آپ کو ہم میں سے اکثر کو نہیں معلوم ہوگا کہ کتوں کو سکھایا جاتا ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں کلب معلم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح من المكلبين. کتوں کو اگر سکھا کر چھوڑ دیا جائے اور اگر وہ جا کے پکڑ کے لا لیتے ہیں تو ان کا پکڑا ہوا جانور بھی حلال ہوتا ہے. اس کی کچھ تفصیل ہے مگر اس کو سکھانا چاہیے. اور جانور کتا جو پکڑے پکڑنے کے وقت کھانا نہیں ہو, اگر وہ کھا لیا تو سکھایا ہوا کتا نہیں ہوگا. تو فرماتے ہیں وہی کہ اگر اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑے اور وہ پکڑ کے لا لے تو ایسے جانور کا پکڑا ہوا بھی حلال ہو جائے گا. بندوق کی گولی یا لٹ کی مار اس حکم سے خارج ہے, یعنی اس سے مارا ہوا جانور ذبح کیے بغیر حلال نہیں ہوتا. گولی چلانے کے بعد اس میں اتنی حیات باقی رہنا چاہیے کہ پھر اس کو جب پکڑے اور اس کو ذبح کرے بسم اللہ اللہ اکبر کرے. اونٹ کو پہلے نہر کیا جاتا ہے, یعنی گردن کے نیچے سے سینے کے اوپر پرچھا مار کے مارا جاتا ہے, پھر ذبح کرنا سنت ہے. اگرچہ کہ بلا نہر ذبح کرنا بھی جائز ہے لیکن مکروہ ہے کیونکہ اونٹ کو پہلے وہ خون نکلنے کے لیے پہلے جو ہے اس کو نہر کیا جاتا ہے, اس کے بعد اس کو ذبح کیا جاتا ہے. ذبیحہ حلال جانوروں سے ان چیزوں کا کھانا حرام ہے. بہتا خون حرام ہے کہ بہتا خون نہیں کھا سکتے, پتا نہیں کھا سکتے, غدود نہیں کھا سکتے, ٹھکنا, کپورے, شرمگا اور مادہ شرمگا یہ تمام چیزیں مکروہ ہے. یہ تمام چیزیں تو نہیں کھاتے لیکن بعض حضرات اکثر جو ہے کپورے کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں کہ کپورے کھا سکتے نہیں کھا سکتے. تو ہمارے پاس یہی فتویٰ ہے کہ یہ حنفی کے مطابق کہ حلال جانوروں میں سے بھی ذبح کرنے کے بعد کپورے کھانا حلال نہیں ہے, یہ حرام ہے, یہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ بھی کہا گیا ہے سنا گیا والا اسی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کہنے سننے میں خطا ہو تو تیرے قدر سے درگزر فرمائیے گا. ہمارے حاضری کو ہم سب کی مغفرتوں کا ذریعہ بنائیے گا. اے اللہ قرآن پاک کے اس درس کی برکت سے اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرما, عذاب قبر سے عذاب جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما. بے حساب و کتاب تیری رضا اور تیری جنت عطا فرما دے. جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما. پریشان حالوں کے پریشانیوں کو دور فرما. بیماروں کو یا اللہ شفاء کلی عطا فرما دے. جو مانگا ہے وہ عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا ہمارے حق میں بہتر وہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ.